بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں، ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایوب کا ایک دوست ہے، ایوب کا ایک دوست ہے، وہ ایوب کو یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اس لیے یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ اس کا جو دوست ہے، اس کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی خدا کے خلاف بہت بڑا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ الفیظ تیمانی۔ وہ ایوب کے ساتھ بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے، ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا۔ اگر تو اپنے ہاتھوں کی پاکیزگی کو اختیار کرے تو بے گناہ آدمی جو ہے، جو بے گناہ نہیں ہے، گناہ گار آدمی جو ہے، وہ بھی چھڑا لیا جائے گا۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کی پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، جب ہم پاکیزہ ہوتے ہیں، سچائی کی راہوں میں، ایمانداری میں، ہر ایک کام میں، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، تو جب ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر کوئی گناہ گار آدمی ہے، وہ کسی مصیبت میں، بیماری میں ہوتا ہے، شیطان نے اس کو پکڑا ہوتا ہے، شیطان کے بندروں میں ہوتا ہے، تو خدا کا بندہ جو پاکیزگی اختیار کر چکا ہے، جو پاکیزہ ہے، جب وہ اس کے لیے دعا کرے گا تو خدا اس کو اس کے ہاتھوں سے کیا کر دے گا؟ چھڑا۔ کہتا ہے وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا۔ اگر وہ بے گناہ نہیں ہے، بے گناہ کا مقصد یہ بے گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا۔ تمہارا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ ریسکیو کرنا، ڈوبتے ہوئے جو آگ میں چل رہے ہیں، جو پانی میں ڈوب رہے ہیں، جو مصیبتوں میں ہے، جو قید میں ہے، ہمارا مشن کیا ہے کہ ان کو ریسکیو کرنا، ان کو بچانا، ان کو چھڑانا بھی اس کے ہاتھ سے۔ ہمارا یہ کام، ہمارا مشن یہ ہے۔ ہماری خدمت کا مین مقصد قیدیوں کو رہا کرانا، مصیبت زدہ لوگوں کو آزاد، جو کسی مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، شیطان کی قید میں ہے، گناہ کی غلامی میں ہے، ہم ان کو کیا کریں؟ شیطان کے ہاتھوں سے اس کو چھڑانا ہے، قید سے، غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ جب ہم پاکیزہ ہوں گے، اگر ہم بھی پاکیزہ نہ ہوئے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا نہیں، راہ کیڑا بکھائے گا؟ اگر ہم نے کسی اندھے کو سڑک پار کرانی ہے تو پھر کی کرنا پڑے گا سانو؟ جن کو اکھاں نے وہی ان کو آ سکتا ہے، جن کو کی نے اکھاں نے، وہ ہاتھ پکڑ کے تو سڑک کی کرائے گا؟ پار کرائے گا۔ دونوں اندھے ہوں تو کتنے جان گے؟ گڑے میں جائے گا۔ دونوں اندھے ہوں گے تو دونوں کہاں جائیں گے؟ گڑے میں۔ اگر ایک صداقہ ہے، ایک کے پاس آنکھیں، ایک اندھا ہے، تو جو بینا ہے وہ نبینے کو سڑک پار کروا سکتا ہے۔ تو عزیزو، بہن اور بھائیو، ہم نے ان لوگوں کو خدا کے پاس لانا ہے، ریسکیو کرنا ہے، جو خدا سے دور ہے، گناہ کی غلامی میں ہے، شیطان کے پنجے میں ہے، شیطان نے پکڑا ہوا ہے، کسی پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، تاکہ وہ خدا کے پاس آ جائے۔ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی بیماریوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، تنگیوں کے لیے، مل کر جب جماعت ان کے لیے دعا کرتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، تو خدا ہماری دعاؤں کو سن کر ان کو کیا کرتا ہے؟ چھڑاتا کہ نہیں چھڑاتا؟ چھڑا لیتا ہے۔ خدا سوتا نہیں، یہ نہ کہ خدا سو جاتا تو آخر دن میں سوتا ہوں میرا نہ، خدا ہر وقت جانتا ہے، ہر وقت وہ ہماری آواز کو سنتا ہے۔ جب پترس کو قید خانے میں بند کر دیا گیا
तो कलीसिया क्या कर रही थी? बदिलो जान से क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। तो खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर पतरस को कैद खाने से क्या कर दिया? रहा आई बख्श दिया, आजाद कर दिया, कैद खाने। ये कह के वो सिपाहियों के चार चार पैरों में बंद था और खुदा ने चार चार सिपाहियों के पैरों से उसको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। Thank you for watching. Subscribe to my channel.